اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ خدا کی ذات سے امید ہے کہ آپ لوگ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج جو کہانی ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں اس کہانی کا نمبر ہے 14 اور یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 کے اوپر کہانی ہے۔ پروردگار عالم اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جو کچھ کہنا سننا ہو بہت ادب سے کہا کرو۔ اس کہانی کا عنوان ہے والدین کا احترام۔ علی بیٹا کیا کر رہے ہو؟ امی کی آواز آئی۔ علی نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، امی میں کارٹون فلم دیکھ رہا ہوں۔ امی نے کہا کہ اتنی دیر سے کہہ رہی ہوں، جاؤ جا کر اپنی سائیکل کے ٹائر میں ہوا بھروا لو، کل اسکول جانے میں مشکل ہوگی۔ علی کا اسکول گھر سے قریب ہی تھا اور وہ اپنی سائیکل پر چلا جایا کرتا تھا۔ سائیکل کے دونوں ٹائر پنچر تھے، اس لیے امی کئی بار کہہ چکی تھی کہ یہ کام ابھی کر لو۔ علی نے کہا یہ کارٹون فلم ختم ہو جائے تو چلا جاؤں گا، ویسے بھی کل اسکول والے پکنک پر جا رہے ہیں، اس لیے صبح بہت جلدی نہیں جانا۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ فلم دیکھنے لگا۔ جی امی کہہ کر علی کمرے کی طرف بڑھا، مگر سامان ٹیبل پر چھوڑ کر دوست سے باتیں کرنے لگا۔ دوست کہہ رہا تھا، سر نے کہا ہے جو 1 منٹ بھی دیر سے آیا تو ہم اس کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ علی نے کہا میری تو تیاری پوری ہے، تم فکر نہ کرو، میں سب سے پہلے اسکول پہنچ جاؤں گا۔ امی اپنے کاموں میں لگی ہوئی تھیں۔ جب کمرے میں آئیں تو دیکھا علی وہیں لیٹے لیٹے سو گیا۔ امی نے اس کو اٹھا کر کہا جاؤ ورنہ دکان بند ہو جائے گی۔ امی کے کمرے سے جاتے ہی وہ دوبارہ لیٹ گیا۔ مغرب کی اذان کے ساتھ جب آنکھ کھلی تو چھلانگ لگا کر اٹھ بیٹھا۔ ارے اب تو بہت دیر ہو گئی ہے۔ سائیکل لے کر باہر بھاگا تو دیکھا دکان والا دکان بند کر کے جا چکا ہے۔ کوئی بات نہیں، میں صبح اسکول پیدل چلا جاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے گھر میں واپس آ کر سائیکل ایک طرف کھڑی کر کے پھر ٹی وی کے سامنے بیٹھ گیا۔ امی نے آواز لگائی، نماز کا وقت ہے، نماز پڑھ لو۔ جی اچھا کہا اور پھر وہیں بیٹھا رہا۔ امی نے آ کر ٹی وی بند کر دیا۔ میں کتنی دفعہ تمہیں کہہ چکی ہوں کہ اپنے کاموں کو وقت پر کرنے کی عادت ڈالو، امی نے سختی سے کہا۔ لیکن میرے سارے کام تو ہو ہی جاتے ہیں، علی نے بڑے فخر سے جواب دیا۔ ہو جاتے ہیں مگر کیسے ہوتے ہیں اور کتنی دیر میں، یہ تم کو معلوم ہے؟ امی نے کہا۔ چلو خیر، کل اسکول میں پکنک کے لیے ناشتے کا سامان میں لے آئی ہوں، اسے بیگ میں رکھ لو۔ رات کو کھانے کے بعد وہ حضرت بہت دیر تک کارٹون دیکھتے رہے، اس لیے الارم لگانا بھی بھول گئے۔ صبح جب امی نے نماز کے لیے اٹھایا تو بڑی مشکلوں سے اٹھ کر آئے اور کہنے لگے ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے۔ پھر وہ جا کر سو گئے۔ امی بھی تھکی ہوئی تھیں، اس لیے وہ بھی سونے کے لیے لیٹ گئیں۔ اچانک امی کی آنکھ کھلی تو دیکھا 9 بجنے میں صرف 15 منٹ رہ گئے تھے۔ امی نے جلدی سے بیٹے کو اٹھایا اور ناشتہ بنانے کچن میں چلی گئیں۔ بیٹے نے جلدی جلدی یونیفارم پہنا، جوتے پہنے اور بیگ میں سامان ڈالا اور باہر کی طرف بھاگی۔ ارے کچھ کھا کر جاؤ، امی نے آواز لگائی، لیکن علی کو دیر ہو رہی تھی۔ اس نے امی کی بات کا جواب بھی نہیں دیا اور تیزی سے باہر دوڑا۔ جیسے ہی سائیکل کی طرف بڑھا تو یاد آیا کہ سائیکل کے ٹائر تو پنچر ہیں۔ وقت بہت ہی کم تھا، اس نے فوراً دوڑ لگائی تاکہ جلدی سے اسکول پہنچ جائے، مگر جلدی میں جوتوں کے لیسز بھی نہیں باندھے تھے، اس وجہ سے ان میں پھنس کر زمین پر گر گیا۔ سارا یونیفارم گندا ہو گیا اور بیگ میں ساری چیزیں زمین پر بکھر گئیں، کیونکہ جلدی میں بیگ کی زپ بھی بند نہیں کی تھی۔ جلدی جلدی سامان چیزیں سمیٹ کر اسکول کے گیٹ پر پہنچا تو دیکھا اسکول کا چوکیدار گیٹ بند کر رہا تھا۔ علی کو دیکھ کر اس نے کہا اسکول کی بسیں تو 10 منٹ پہلے جا چکی ہیں،
یہ سنتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس پکنک کے دن کا انتظار تو نہ جانے کب سے کر رہا تھا، لیکن امی کی باتیں نہ ماننے اور ان کی باتوں پر توجہ نہ دینے کی وجہ سے آج وہ پکنک پر نہیں جا سکا تھا۔ پیارے بچوں، ہمیشہ اپنے ابو امی کی باتوں کو دھیان سے سننا چاہیے، ان کی باتوں کو ماننا چاہیے، ان کے کہنے پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے فائدے کے لیے ہی ہمیں سمجھاتے ہیں۔ اپنے والدین کی باتوں پر عمل کرنے سے ہم اپنے امام زمانہ علیہ السلام کی باتوں کو بھی ماننا سیکھیں گے اور امام زمانہ علیہ السلام کے دوستوں میں شامل ہو سکیں گے، کیونکہ والدین کا احترام نہ کرنے والے کو نہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور نہ ہی ہمارے زمانے کے امام۔ اس لیے پیارے بچوں، ہمیشہ کوشش یہ کریں کہ آپ والدین کے سامنے ادب اور تمیز کے ساتھ رہیں، جو وہ کہیں ان کی باتوں پر عمل کریں تاکہ پچھتانا نہ پڑے۔ تو وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔